الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کے اس دنیا میں دشمن چار ہیں. جس طرح لفظ دشمن ہے نا، لفظ دشمن کے حروف بھی چار ہیں، دال، شین، میم، نون، چار حرف ہیں اور انسان کے چار ہی دشمن ہیں. اور ان دشمنوں کے نام بھی انہی لفظوں سے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے دال. دال سے ہے دنیا. دنیا انسان کی دشمن ہے. یہ دنیا، مال، دولت، پیسہ، یہ انسان کی دشمن ہے. آگے آ گیا شین. شین سے ہے شیطان. شیطان بھی انسان کا دشمن ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آگے آگی ہے میم. میم سے ہے مال. مال بھی انسان کا دشمن ہے. آگے آ گیا نون. نون سے ہے نفس. نفس بھی انسان کا دشمن ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں سے واضح طور پر بچنے کے لیے بتایا ہے کہ جس انسان کو پتہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے اس سے انسان بچ جائے.
جو انسان کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، پھر بھی اگر انسان ان کے قریب جائے، ان کے پاس جائے، تو پھر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار یہ بے وقوف آدمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیرا دشمن ہے، پھر بھی تو دشمن کے پاس جاتا ہے۔ دشمن کا تو کام ہے جب بھی موقع ملا اس نے اپنی دشمنی نکالنی ہے، انہیں دھوکہ دینا ہے۔ لیکن انسان پھر بھی کتنا کمزور ہے، انسان ہر وقت انہی دشمنوں کے پیچھے لگا ہو، دشمن ان کے پیچھے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی دنیا کے مرحلے بھی 4 ہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان کا بچپنا ہوتا ہے۔ بچپن میں انسان کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت انسان بچہ چھوٹا کھیل رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے کھیل رہا ہے، باہر جانے لگا ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امی میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ ہر وقت کھیل رہا ہے، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جب جوانی چڑھنے لگتی ہے، جب جوانی میں پاؤں رکھنے لگتا ہے، اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ اس وقت ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، کبھی زلفیں ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی کریمیں لگا رہا ہے، کبھی فیرنگ لولی، کبھی کوئی، کبھی 3 4 اکٹھی منہ پہ لگا کے سو جاتا ہے۔ صبح پھر صابن سے منہ دھو کے کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا لگوں۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک مرحلہ ہے، اس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ایک آگے والا مرحلہ آتا ہے جب انسان قوت والا، طاقت والا بن جاتا ہے۔ اس وقت انسان کہتا ہے مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے میں تو 4 آدمیوں کو بچھاڑ دیتا ہوں، میں طاقتور ہوں۔ جب یہ 3 مرحلے گزر جاتے ہیں پھر چوتھا آتا ہے، پھر انسان کو خیال آتا ہے یار میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، گھر والے ہیں، یہ سب کچھ ہے، ان کے لیے میں نے کیا کیا؟ نہ میں نے پیسہ جمع کیا، نہ میں نے دولت بنائی، نہ میں نے کاروبار بنایا۔ اگر میں کل کو مر گیا تو میرے بچے کہاں جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ پھر انسان لگتا ہے محنت میں، بس پیسہ پیسہ، صبح شام کمائی، حرام آئے حلال آئے، جائز آئے نجائز آئے، بس اکٹھی کر لے انسان۔ بس انہی وہ پیسہ اکٹھا کرتے 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 حتیٰ کہ موت کا بلاوا آیا، قبر کے گڑھے میں چلا گیا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں ان کے لیے ان وقت سے آنے سے پہلے انسان تیاری کرے، انسان سنبھل جائے۔ ہر چیز پیسہ دولت یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انہی 4 مرحلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے دنیا جہان کے لوگوں، جان لو سمجھ لو ان باتوں کو۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے۔ بچہ جب انسان چھوٹا بچہ ہے کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت کھیل رہا ہے، ہر وقت ہی کھیل رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ آگے والا جب مرحلہ آیا تو اس وقت انسان اپنی زیب و زینت میں لگ گیا، ہر وقت سجنے سورنے میں لگ گیا، ہر وقت اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگ گیا کہ میں سب سے خوبصورت نظر آؤں، جن کے پاس میں جاؤں وہ سب مجھے ہی دیکھتے رہیں، یار فلاں کتنا خوبصورت ہے۔ ہم اپنا چہرہ خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنی صورت خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنی سیرت نہیں بناتے، ہم صرف صورت کے پیچھے ہیں، بس چہرہ خوبصورت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
لعب و لہو و زینت و تفاخر، جب پھر جوانی چڑھ گئی، پھر انسان کے اندر طاقت آ گئی، پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے، سب سے بڑا تو طاقتور میں ہوں، پھر انسان اپنے آپ میں ہی میں رہ جاتا ہے، حالانکہ جو میں کا لفظ ہے یہ اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، بڑا عالی شان خطاب ہو رہا تھا، بڑا مجمع جمع تھا، سب مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے پیارے موسیٰ جی، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خطیب کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آنا منی، سب سے بڑا میں ہوں۔ اللہ پاک کو یہ میں والا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پسند نہیں آیا۔ اگر کوئی نبی بھی یہ کہے کہ میں ہوں تب بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ تم نے کہا میں ہوں، میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے تیرے پاس زیادہ علم ہے، جا اپنے شاگرد کو ساتھ لے، سمندر کے کنارے پہ جا، وہاں ایک ایسا آدمی آپ کو ملے گا، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا تو سیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ میں والا جملہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر خیال آیا کہ یار اب مال اکٹھا کر لیں، اب دولت اکٹھی کر لیں، اب ہر طرف سے مال ہی مال آ جائے، اب جہاں بھی آؤں میں پیسہ لے کے آؤں، جہاں بھی جاؤں پیسہ لے کے آؤں۔ پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، حلال آیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر حرام آیا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ پیسہ جمع کر رہا ہے کس لیے؟ پیسہ انسان کس لیے جمع کرتا ہے؟ سب سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، آپ سے پوچھو، جی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں۔ کیا کروں گا جب میں مر جاؤں گا؟ میرے بچے عیش کریں گے، پتہ نہیں وہ عیش کریں گے یا عیاشی کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم صرف اپنی اولاد کے لیے سب کچھ، اگر مزدور مزدوری کر رہا ہے، سر پہ تگاری ہے اس کے، وہ کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ پتہ نہیں نماز جا رہی ہے، چل دی جائے، کوئی پرواہ نہیں، بس پیسہ۔ اگر مستری صاحب ہیں وہ ہر وقت مستری کام لگے ہوئے ہیں، کام، کیوں جی نماز؟ جی پیسہ اکٹھا۔ پیسہ کیا کرے گا؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اگر کوئی افسر ہے، آفس میں بیٹھا ہے، تو وہ بھی پیسے کی خاطر، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے وہ بھی پیسے کی خاطر۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہ پیسہ بھی چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ جب تم مر جائے گا تو تیری یہ اولاد، تیرا پیسہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، پتہ ہے تیرا مال کیا ہے؟ مال کیا ہے میرا اور آپ کا؟ مال کیا ہے؟ فرمایا 3 طرح کا مال ہے۔ ایک تو مال وہ ہے جو میں نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا۔ پہن لینا شرط، ساتھ نبی پاک نے شرط لگائی، پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، وہ میرا مال ہے۔ اور دوسرا میں نے کھا لیا اور کھا کے ہضم کر لیا، وہ میرا مال ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے، جی پیسے آ گئے، دولت آ گئی، جی میں نے 4-5 سوٹ دبئی سے منگوا لیے، پیسہ آ گیا نا، دبئی سے سوٹ منگوا لیے، سلائی کرا لی، ابھی پہلا سوٹ پہنا ہے، روڈ پہ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ اب وہ اس کا مال تو نہیں نہ رہا، لیکن مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ مال کیا ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب غور سے انسان سوچے کہ اپنا مال کیا ہوا؟ وہی جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ انسان کے دشمن چار ہیں۔ پہلے، سب سے پہلے انسان کا دشمن یہ دنیا ہے، جو دال سے بنی دنیا۔ انسان دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے، دنیا میں دنیا دنیا کرتا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر دنیا پھر بھی کام نہیں آتی، پیسہ پھر بھی انسان کے کام نہیں آتا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، ساتھ پیسہ نہیں جاتا، نال اعمال جاتے ہیں۔ جن کی خاطر تو پیسہ جمع کر رہا ہے، انہوں نے تجھے اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ کے آئیں گے۔ تیرے بچے دوبارہ کبھی جا کے قبر پہ دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ جائیں گے، پھر بچے دعا بھی نہیں مانگتے، کہتے کیا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف اتنا ہوں۔ یار ٹائم ہوگا تو جائیں گے۔ اچھا یار چلے جائیں گے۔ جو زیادہ متقی بنتے ہیں وہ اکثر لوگ آج رواج بنا ہوا ہے محرموں میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو باہر ہیں لاہور کراچی میں، وہ ہیں محرموں میں آئے، محرم کے مہینے میں آئے، ایک دن اپنے والدین کی قبر میں چلے گئے۔ بعض تو ایسے ہیں جو سالوں سال گزر گئے قبرستان نہیں گئے، اور ان کے باپ ساری زندگی مال اکٹھا کر کے اولاد کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اولاد جو اب اس کے اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی۔ جب مسجد کا چندہ مانگنے کی باری آئے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان میں گنتے ہیں، جو سب سے پرانا نوٹ ہو وہ نکال کے 10 روپے جی مسجد کو دے دو۔ تو یہ حالات ہے، ہم ان کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آگے آ گیا شیطان۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان 2 طرح کے شیطان ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک شیطان ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کچھ شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، صرف جنوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا، سورۃ ناس پڑھ کے ترجمہ کر کے دیکھ لینا، انسانوں میں بھی شیطان ہے، اور جو جنوں کا شیطان ہے نا، اس سے زیادہ انسان شیطان خطرناک ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی کوئی جن شیطان آپ کا بازو پکڑ کے کبھی آپ کو کسی غلط جگہ پہ یا کسی مجرے میں یا کسی فلم میں لے کے گیا ہے؟ کبھی جن نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے؟ لیکن جو انسان شیطان ہوتے ہیں نا، وہ بازو کو پکڑ کے انسان کو لے جاتے ہیں۔ یار چلیے، اور چھاڑ پرے، پنجابی سمجھ آندی کوئی نہیں، پنجابی تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اب وہ کہتے ہیں نا بازو پکڑ کے، یار چلتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھ لے، بس تو جوانی میں ملا بنا بیٹھا ہے، تو مسجد سنبھال لے، چھوڑ یار، اگر ہمارے ساتھ دوستی لگانی ہے پھر یہ کیا یار ملا بن کے بیٹھ جاتا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ یار۔ وہ اس طرح ان کو اس طرح ورگلاتے ہیں، اخیر تنگ آ کے وہ بس۔ تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا انسانوں میں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے انسان جو شیطان ہے نا، جنوں میں انسانوں میں، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ان شیطانوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ شیطان بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ بھی انسان کے دشمن ہے۔ بعض طرح انسان، جب انسان جو ہوگا نا، ہر نبی پاک نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ ان کو ورگلاتا ہے، لیکن انسان نے کوشش کر کے سیدھی طرف آنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آگے آگے میم، مال، مال بھی انسان کا دشمن ہے۔ دیکھو نا، جس کے پاس مال ہو نا، پیسہ ہو، دولت ہو، ان کے پاس پیسہ ہو، اس جیب میں پہلے رکھے گا، پھر یہاں سے نکالے گا، اس جیب میں ڈال لے گا، پھر ایک خفیہ جیب رکھی ہوئی وہاں لے جائے گا، پھر بھی ڈرے گا یار کوئی نکال نہ لے۔ آج کل تو چور بھی ایسے ہیں کہ وہ جیب بھی کاٹ لیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ بہت خفیہ جیب ہوتی ہے، وہاں سے بھی پیسے نکال لیتے ہیں۔ انسان کے پاس مال ہوگا، ڈرے گا، پھر وہ مال کو اپنے گھر میں کسی صندوق وغیرہ میں رکھ دے گا، پھر بھی خطرہ ہوگا یار کوئی چور آ کے لے نہ جائے، پھر اس کو پیٹی میں سانپ دے گا، پھر بھی خطرہ ہوگا، پھر اس کو لے کے بینک میں چلا جائے گا، جاتا ہوا بھی ڈرے گا، واپس آتا ہوا بھی ڈرے گا، کوئی رستے میں پکڑ نہ لے۔
یہ مال انسان کا دشمن ہے نا، اس لیے۔ اور جس کے پاس مال نہ ہو، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں رات کو چور آ گئے، اس کے گھر میں رات کو چور آ گئے۔ جب چور آئے انہوں نے برتن وغیرہ کھڑکانے شروع کر دیے، اس کو پتہ چل گیا بھی میرے گھر میں چور آ گئے۔ اس نے کہا چلو تھوڑی دیر کوشش کر لیں کیا ملے گا ان کو۔ جب وہ تھوڑی دیر ڈھونڈتے رہے، کیا ملنا تھا، غریب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آواز لگائی، او بھائیو کچھ ملا؟ اگر مجھے تو دن کو کچھ نہیں ملتا، آپ کو رات کو کہاں سے کچھ ملے گا؟ اگر کچھ ملتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ لگتا ہوں، کچھ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اور جس کے پاس مال نہ ہو اسے ٹینشن نہیں ہوتی، جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے ہی ٹینشن پریشانی، ہر وقت وہ گنتا ہے، ابھی 1 لاکھ ہو گیا، پھر 2 لاکھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جمع مالا وعددا، جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اب 1 لاکھ ہو گیا، پھر 2 لاکھ ہو گیا، پھر 3 لاکھ، اسی طرح مال کو جمع کرتا رہتا ہے، اس دنیا میں جمع کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک وقت آئے گا یہ سب خزانے، جو سب پیسے ہوں گے، زمین بھی اپنا سب مال باہر نکال دے گی، یہ سب مال کے ڈھیر لگ جائیں گے، اس وقت مال کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ مال کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ مال وہ ہے جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ پاک کے بینک میں جمع کرا دیا، وہ اپنا مال ہے، اور جو کھا لیا وہ ہے۔ اور جب انسان، اکثر ہوتے ہیں نا جو مالدار پیسے والے، جو پیسے والے نہیں، اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ پاک کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ مال سارے مال پیسے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض خرچ بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیسہ جمع کرتے رہے جوڑتے رہے، جب مرنے لگا آخری وقت آ گیا تو ہدایت شروع کر دی، یہ 1 لاکھ جی فلاں تقوی مسجد کو دے دینا، یہ 1 لاکھ جی فلاں مدرسے کو دے دینا، جی 1 فلاں دے دینا، کیا ہے جی اب میں مر رہا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تیرے پچھلوں کا مال ہے، جو پیچھے ہیں اب ان کا مال ہے، ان کی مرضی دیں یا نہ دیں۔ اکثر لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، جب مر جاتے ہیں نا۔ میں نے ایک آدمی کا واقعہ سنا کہ وہ مر گیا، اس نے ایک آدمی سے قرضہ لیا ہوا تھا، کوئی 2-4 لاکھ لیا ہوا تھا، تو جب وہ مر گیا، فوت ہو گیا، اس وقت تو خیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جنازہ ہو گیا، دفنا کے واپس آ گئے۔ ان کے بیٹوں کو کہا بھئی آپ کے والد نے مجھ سے قرضہ لیا تھا 2 لاکھ، اور 2-3 بندے گواہ بھی ہیں۔ اس نے کہا بھئی آپ کو پیسے آپ نے کس کو دیے تھے؟ ہمیں دیے تھے؟ نہیں جی، آپ کے والد کو جاؤ پھر قبر سے جا کے لے لو۔ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ مال انسان کو کام دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آخری نفس، آخری جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، پہلے نفس امارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بند کمرے میں بند کر دیا، زلیخا نے کہا حیت لک، آنا یوسف میری طرف مائل ہو جا، آنا میری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے کہا سامنے بت پڑا ہوا تھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، لے اب تو نہیں دیکھ رہا نا، اب تو میں نے اپنے رب کو بھی چھپا دیا ہے، آجا اب میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں زلیخا تیرا رب تو چھپ گیا، مگر میرا رب اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے رب کی طاقت اتنی ہے، کالی رات، کالی چونٹی، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر جب وہ چلتی ہے ان کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے۔ میرے رب کی طاقت اتنی ہے، اتنی طاقت ہے میرے رب کی۔ تو 2 کمروں میں بند کر کے کہہ رہی ہے میرا رب نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں پورا واقعہ نہیں آپ کو سناتا، وقت کم ہے۔ وہاں سے چلے گئے، پھر جیل میں بھیج دیا۔ جب جیل سے واپس آئے نا، جب جیل سے رہا ہو کے واپس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بلاؤ نا اب عورتوں کو، بلاؤ اب عورتوں کو۔
جب عورتیں سامنے آئی پوچھا زلیخا بتا کیا الزام لگایا تھا؟ اس وقت اس نے کہا جی یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، میں جھوٹی ہوں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دیکھا میں کتنا پاک دامن ہوں، میں بچ گیا۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ دوسرا نفس ہے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان کا جو لوامہ نفس ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس جماعت والے آئیں آپ کو تبلیغ کریں، لازمی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی مولوی آئے آپ کو تبلیغ کرے، لازمی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑا عالم آئے یا مفتی آئے آپ کو تقریر کرے تو آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ ہر انسان کے اندر بھی ایک عالم چھپا بیٹھا ہے، ہر انسان کے اندر بھی ایک مفتی اور عالم بیٹھا ہوا ہے، کبھی ان کی بھی سنا کرنا۔ جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے، جو نفس کہتا ہے یار برائی کیوں کر رہا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک نفس ہے، جب وہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے یار برائی نہ کر، وہ روکتا ہے اسے، وہ نفس لوامہ ہے۔ اگر اس وقت انسان رک جائے، انسان ان کی بات نہ مانے، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب وہ نفس مطمئن نفس بن گیا پھر بڑا اعلیٰ نفس بن گیا۔ جب اس پر آخری وقت آئے گا، جب موت آئے گی نہ، فرشتے بڑے اعلیٰ طریقے سے آ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح اپنے جسم سے باہر آ جا، اپنے جسم سے خود ہی باہر آ جا۔ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس نفس کو پکڑ کے آسمان پہ لے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے یہ تو وہ نفس ہے جس نے دنیا میں کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ جب کوئی عورتیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، یہ کہتا کہ میں نہیں دیکھوں گا، یہ خود اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا، کبھی اس نے برائی نہیں کہی۔ جب کوئی مال حرام آتا تو اس وقت بھی یہ کہتا نا جی نا، میں نے حرام مال نہیں کھانا۔ یہ وہ مطمئن انسان ہے، یہ وہ مطمئن نفس ہے۔ فرمایا اب اسے پکڑ لو، لے جاؤ جنت میں، وہاں حوروں کے ساتھ ان کو بھیج دو۔ اگر انسان مطمئن ہوگا تو پھر حوریں ملیں گی، اگر مطمئن نہ ہوا، اگر کہیں ایسا ہوا جس طرح ماحول چل رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، دو اس چوک پہ کھڑے ہیں، دو اس چوک پہ، دو رکشے کے پیچھے جا رہے ہیں، اس طرح کا ماحول ہے، جو اس طرح کی زندگی گزار کے جائیں گے اسے حوریں نہیں حوریں ملیں گے۔ پھر حوریں جب مار مار کے رنگ کریں گے نا اس کی، پھر پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں انسان اپنے نفس کی حفاظت کر کے جائے گا، یہ انسان کا دشمن ہے، انسان ان سے بچ کے جائے، انسان یہ سب خیال کر کے جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ رب العزت سے انسان ہر وقت یہی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہر وقت انسان اللہ پاک سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ مجھے بچا کے رکھ ان فسادیوں سے۔ آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے، ہر وقت ہر لوگ انسان کا، اسلام کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اکثر ویڈیو کی خاطر انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، فیس بک پر اسلام کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ دو تین پیچھے آدمی مسٹنڈے کھڑے ہیں، میں اس کو خیر ادب سے تو نہیں کہوں گا، ایک دو تین پیچھے کھڑے ہیں، ایک آگے امام بنا ہوا ہے، جو پیچھے والے جب وہ سجدے میں جاتا ہے پیچھے والے اس کو چھیڑتے ہیں، پھر امام کھڑا ہو کے جوتی اتار کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نبی پاک نے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، یہ جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کو ہدایت نہ کیا کرو، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا،
انسان ان دشمنوں سے بچ جائے۔ یہ جو دشمن ہے انسان کے، مال دنیا پیسہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ بات اس طرح ہوتا ہے، میں نے ایک واقعہ سنا، میں نے ایک ملتان کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، فرماتے ہیں وہاں جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑا زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں لوگ کئی سارے مر گئے اور کئی سارے زخمی ہو گئے۔ ایک بابا وہاں پڑا ہوا ہے زخمی، ایک بابا وہاں پڑا ہوا ہے جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، مگر سب لوگوں نے اعلان کر دیے کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اپنی اپنی میت اٹھا کے لے جاؤ۔ سب لوگ آئے، اپنی اپنی میتیں اٹھا کے لے گئے، مگر وہ بابا وہیں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں آیا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں آیا۔ شام ہو گئی، محلے والے، علاقے والوں نے کہا یار سارا دن لاش دھوپ پہ پڑی رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو بدبو آنی شروع ہو جائے۔ سب علاقے والے انہوں نے چندہ جمع کیا، پیسے جمع کیے، کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے 50 روپے دیے، سب چندہ جمع کر کے ان کے لیے کفن لایا گیا۔ کفن لا کے ان کو لاوارث جنازہ پڑھا کے وہاں دفن کر دیا۔ جب کچھ دن گزرے، اس کے جو وارث تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے، وہاں ان کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بابا ہمارا تھا، وہ ہمارا والد محترم تھا۔ فرمایا کہ کیا ان کی جائیداد زمین نہیں تھی؟ فرمایا 4 مربوں کا وہ مالک تھا، 4 مربے ان کی زمین تھی۔ دیکھو نا اللہ پاک نے کس طرح مارا، جو 4 مربوں کا مالک تھا ان کا کفن بھی چندے کے پیسے کر کے لے گیا، ان کا کفن بھی نہیں ملا۔ اپنے پیسوں سے 4 مربے انسان کے کہاں گئے، کس کام آئے؟ جب ان کا کفن آیا تو چندے کے پیسوں کے ان کو کفن کے پیسے اکٹھے کر کے ان کو کفن کر کے بھیج دیا گیا۔ میرے بھائی جب پیسے والا لوگ مرتے ہیں نا، پیسے والے لوگ مرتے ہیں تو لوگ ان کو دفنانے میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم آئے بیٹھے ہو، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں یار یہ مرلہ میرا ہے، یہ پلاٹ وہ مجھے دے کے گیا تھا، یار یہ میرا بھی حصہ بنتا ہے اس میں۔ لوگ یہ پیسے جائیداد میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی میرا مال وہ ہے جو میں نے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا، کوئی کسی کا نہیں بنتا، کوئی کسی کے لیے کوئی چیز آگے نہیں بھیجتا، وہ ہے جو میں اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤں گا وہی میرے کام آئے گا، جو میں اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤں گا وہی میرے کام آئے گا، اور جو میں چھوڑ کے گیا وہ میرا نہیں، وہ میرے وارثوں کا ہے۔ اب ان کی مرضی، وہ وہاں جا کے کوئی چیز دیں، وہاں جا کے دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ایک انسان کی زندگی ہے۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، پھر انسان ان سے بچے، اللہ پاک سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور انسان جو شیطان ہے، انسانوں اور جنوں دونوں شیطانوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔